الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے جتنے نام ہیں کسی اور سورت کے اتنے نام نہیں ہیں۔ سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الرقیہ ہے، سورۃ الوافیہ ہے، اس کے متعدد نام ہیں۔ تفسیر میں تقریباً 25 نام اس کے لکھے ہیں اس سورت کے، صرف اس سورت کے۔ اب عام طور سے ہم لوگ قرآن پاک کی طاقت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ دوسرے واقعات میں پڑھ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کی تلاوت کے بعد آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چھوٹی یا بڑی بلا نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت چونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں انہوں نے جواب نہیں دیا۔ نماز ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم کو بلایا تو تم کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان معلوم نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ یا اللہ کے رسول تم کو بلائیں تو تم فوراً جواب دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نماز میں بھی ہو، نبی کی آواز سن کے تم کو فوراً جواب دینا تھا۔ نماز کی رعایت کرتے ہوئے نبی کا تم جواب دینے سے رکنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور جاتے جاتے کہا مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن پاک میں سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق ان سے کچھ باتیں کی۔ پھر مسجد سے نکلنے سے پہلے کہا کہ جتنی قرآن پاک میں سورتیں ہیں ان میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی رتبے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 7 آیتوں میں جو مفہوم ہے آدھا مفہوم بندے کے لیے ہے، آدھا مفہوم اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے یہ آدھا مفہوم بندے کے لیے؟ 3.5 آیتیں اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے اور باقی 3.5 آیتوں میں بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے غور کیا ہوگا تراویح میں قرآن پاک نسبتاً تیز پڑھتے ہیں، میں بھی تیز پڑھتا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے ملا کے پڑھا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جتنی آیتیں ہیں ان کو اتنی سانسوں میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسا ہی پڑھتے تھے۔ کیوں ایسا پڑھتے تھے؟ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو فوراً اللہ میاں کا جواب آتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے کو دیکھو میری تعریف میں اضافہ کر رہا ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو میرے تعریف میں اضافہ کر رہا ہے۔ پھر بندہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تو جو ہی بندے کی جانب سے ایک آیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب، بندے کی جانب سے آیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب۔ اب جو ہی بندہ اللہ میں سے اس کو مانگ لیتا ہے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک معاہدہ، فوراً اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ تصور کر کے پڑھیں، میں جو ہی سورہ فاتحہ شروع کروں ہر ایک آدمی اس ترجمے کا تصور کرتے ہوئے پڑھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ تمام عالم میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ چاہے تو سورہ رحمان میں سمجھاؤں گا کہ عالم کتنے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں،
جسے عالم دنیا کہتے ہیں. ایسے کئی عالم ہیں, اللہ ہی جانتا ہے کتنے عالم ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ چاہے تو میں سورہ رحمان میں اس کو سمجھاؤں گا. الرحمن الرحیم, الرحمن سب پر رحم کرنے والا, سب پر رحم کرنے والا, رحیم مہربان. مالک یوم الدین, یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بہت بڑا معاہدہ جسے اگریمنٹ کہیے اللہ اور ہمارے درمیان. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری عبادت کرتے نہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں. سب سے بڑا بندے اور اللہ کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے, تیرے علاوہ ہم کسی سے مانگتے بھی نہیں. یہ اقرار کرنے کے بعد ایک بہت بڑی چیز مانگ دی. دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی سب کو ضرورت ہے, اچھوں کو بھی ضرورت ہے, بروں کو بھی ضرورت ہے, نبیوں کو بھی ضرورت ہے, امتیوں کی بھی ضرورت ہے, سب کی ضرورت ہے, آگے وہ مانگ لیا. کیا مانگ لیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا, تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا یعنی یہودی. ولا الضالین, نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے یعنی کرسچن, یعنی کرسچن. دونوں کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ ہم سے عہد کروایا ہے کہ سیدھا راستہ مانگو اور یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے سے پناہ چاہو. ہر سورہ فاتحہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھیں, میں نماز پڑھوں, ولی نماز پڑھیں, نبی نماز پڑھیں, سب سورہ فاتحہ پڑھے بغیر تو ان کی نماز کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. اب سورہ فاتحہ میں سب سے بڑی جو دعا مانگتے ہیں وہ صراط المستقیم, کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. سیدھے راستے کی تفسیر بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی کر دی. سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. انشاءاللہ سیدھے راستے کی بھی تفصیل میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا, آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگ ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ رہے ہیں, ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. کہ کوئی آدمی لمبی داڑھی چھوڑ کے, امامہ پہن کے, یوٹیوب میں سج دھج کے, جیسے عورتیں عام طور سے بیوٹی پارلر میں جا کے سج دھج کے آتی ہیں, یوٹیوب میں ویڈیو کے سامنے آنے سے پہلے بھی لوگ سج دھج کے آتے ہیں. ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کے سامنے والے لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. ہر اچھی بات سچی بات ہونا ضروری نہیں ہے. اسے میں آپ کو سمجھاؤں, اچھی بات سچی ہونا ضروری نہیں ہے. میں کہہ دوں ایک مثال کے ذریعے سے, میرے استاد عام طور سے مثال دیتے ہیں. آپ کے امام صاحب کی مثال دے کے کہوں, مفتی فیاض صاحب اسٹیکون کے ایم ایل اے ہیں. کتنی اچھی بات ہے, بات اچھی ہے نا, لیکن سچی بات ہے کیا؟ ایم ایل اے تو یہ نہیں ہے, ایم ایل اے تو دوسرا ہے. ہر اچھی بات سچی ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے بات بڑھیا بنا دی تو آپ نے کیا کیا بڑھیا بات ہے, یہ سچا انسان ہے. دیکھو چہرہ بھی کتنا خوبصورت ہے, چہرہ بھی کتنا خوبصورت ہے. گورے کلر کو لوگ خوبصورت سے تعبیر کرتے ہیں, کلر گورا ہے تو خوبصورت ہے. تو جتنے لندن کے انگریز ہیں سب خوبصورت ہیں, جتنے حبشہ کے مسلمان ہیں سب خوبصورت ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, کلر سے کسی کی خوبصورت تھوڑی طے ہوتی ہے, نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ تم سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے, ہدایت. حدیث پاک میں آتا ہے العبرۃ بالخواتیم, آدمی کتنا نیکوکار متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, موت کے وقت کا اعتبار ہے. موت میں دیکھا جائے گا اس کی موت کس پہ آئی ہے, اس کی موت کس پہ آئی ہے. کیا ایمان پہ مرا ہے؟ ایمان پہ مرا ہے تو یہ 70 سال کی زندگی معتبر ہے. ایمان پہ نہیں مرا ہے تو اس کی 70 سال کی زندگی معتبر نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ایسا کیوں؟ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زاروں قطار رو رہے تھے, خوب رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت اچانک سفر میں آج کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا میں کیا بتاؤں, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے جو میرے شاگرد بھی تھے, اللہ نے ان کو اتنی بڑی ولایت دی تھی, اتنی بڑی ولایت دی تھی. طی الارض ایک تصوف کی اصطلاح ہے, طی الارض. اللہ کے راستے کو سکڑ دیتے ہیں, لمبا راستہ ہے, مان لیجیے 200 کلومیٹر کا راستہ ہے, اللہ نے اپنے فضل سے ان کو 50 کلومیٹر کا بنا کے اس کو طی الارض کہتے ہیں. کیوں؟ جو آدمی 6 گھنٹے میں سفر طے کرتا ہے وہ 1 گھنٹے میں سفر طے کر لیتے ہیں.
اللہ نے بزرگوں کو دیتے ہیں یہ. تو اسی طی العرض کی بنیاد پہ لوگ کبھی کبھی کعبۃ اللہ کا حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کو حرم میں نماز پڑھنا بھی میسر کر دیتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ شاگرد آیا تھا، میں نے اپنے ایک ایسے مرید کو جسے حج کی تمنا تھی کہا جاؤ بھائی ان کے ساتھ جاؤ، تم اگر ان کے ساتھ جاؤ گے تو تم کو حج مل جائے گا. چنانچہ وہ ان کو حج میں لے کے چلا گیا، حج میں لے کے چلا گیا. اللہ نے اس کو طی العرض کی صفت عطا کی تھی. آج وہ مر گیا ہے. تو حضرت رونے کی کیا بات ہے؟ ولی مرا ہے، رونے کی بات ہے. لیکن معلوم ہوا کہ آج اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، کافر ہو کے مرا ہے، کافر ہو کے مرا ہے. تو ضروری نہیں ہے، مومن ہے تو موت بھی ایمان پہ آئی ہے، کوئی ضروری نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کے اعتبار سے لوگ 4 طریقے پر ہیں. 4 خلق الانسان علی 4 اصناف، 4 طریقے پہ ہیں. کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان مر جاتے ہیں. کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر مر جاتے ہیں، یہ تو ہوا. اور کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، مومن مرتے ہیں. اور کچھ لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں، کافر مرتے ہیں، کافر ہو کر مرتے ہیں. یہ 4 قسم ہیں لوگوں کی پیدائش کے. اس اعتبار سے مسلمان پیدا ہوا ہے تو مسلمان مرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ہر نماز میں تم سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگو، ہدایت مانگو، ہدایت مانگو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اپنی دعاؤں میں سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان پہ مرا ہے، لیکن وہ ایمان پہ نہیں، آخر وقت میں کوئی کلمات کفریہ نکل کے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے. الغرض میرے دوستو، پورے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے. یہ سورہ شفا بھی ہے. ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی. کہیں گئے تو وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی. جب جاتے ہیں تو مہمان نوازی کرنا گاؤں والوں کا حق ہوتا ہے. صاف انکار کر دیا، ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے. اچانک ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ کاٹ لیا. ابھی پریشان ہوئے، سانپ ڈس لیا، دوا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے سانپ کا زہر نہیں جا رہا ہے. تو وہ جماعت کے پاس آیا اور آ کے کہا بھائیو تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ سانپ نے ہمارے سردار کو ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی اس زہر کو نکال سکتا ہے؟ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہے ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اس کے بدلے میں 100 بکریاں دینی پڑے گی. 100 بکریاں. اس نے کہ مہمان نوازی نہیں کی تھی. ہاں ٹھیک ہے، منظور ہے. وہ سیدھے آئے، آ کے انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا. سورہ فاتحہ کے پڑھتے ہی وہ زہر نکل گیا، زہر نکل گیا. اب اس نے 100 بکریاں دی. کیا کہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، سیدھے مدینے لے کے چلیں، سیدھے مدینے لے کے چلیں. لے کے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا کہ یا رسول اللہ ایک ایسا معاملہ ہوا، ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو ہم نے 100 بکریوں کے عوض میں اس کے اوپر چھاڑ دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جھاڑا جاتا ہے؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو، میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. سورہ فاتحہ کے اندر وہ تاثیر ہے، کوئی بھی بڑا سے بڑا بیمار ہو، اس بیمار کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا جائے، پانی میں پھونک کے دیا جائے تو اللہ نے اس کو شفا دے دیتے ہیں. یقین کی کمی ہے، ہمارے یقین کی کمی ہے. وقت ہو رہا ہے، میں ایک بات آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک مجرب عمل بتاؤں گا. جو میں مجرب عمل بتاؤں گا اس کو پلے باندھ لیں، آج ہی سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ لڑکی تھی، غیر مسلم کی لڑکی تھی، پاس میں کسی حضرت کا گھر تھا، امام صاحب کے. وہ حضرت کی بیٹی اس غیر مسلم لڑکی کی سہیلی تھی. اس نسبت سے گھر آتی جاتی حضرت بڑے اہتمام سے اپنی بچی کو جب قرآن پاک پڑھاتے تو بچی بھی کہتی انکل میں بھی پڑھتی ہوں، کیا ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہی پڑھیں؟ بیٹا پڑھ، اس میں کیا حرج ہے، پڑھ لے بیٹا. تو وہ بچی پڑھنے لگی. پڑھتے اس نے پورا قرآن پاک ختم کر دیا. اب بچی بڑی ہوئی. اب بچی کی شادی بھی ہونے لگی. وہ بچی پنڈت گھرانے کی تھی، بمن گھرانے کی تھی. اب کہی استاذ آپ جانتے ہی ہیں قرآن پاک پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان بھی دے دیا ہے، میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں، لیکن میں اپنے گھر میں ظاہر نہیں کر سکتی. اب میں کیا کروں گی؟ کہا بیٹی میں کیا کروں، اگر میں ظاہر کروں تیرے لیے بھی بربادی ہے، میرے لیے بھی بربادی ہے، اس لیے اپنے ایمان کو اسی طرح چھپائے رکھ. کہا استاذ اب میری منگنی بھی ہو چکی ہے، اب شادی بھی ہو رہی ہے، میں وہاں کیا کروں گی، قرآن پاک مجھے کیسے ملے گا؟ اب بہت تدبیر سوچنے کے بعد کہا استاذ تم ایسا کرو،
جب میری شادی ہوگی اس وقت تم گفٹ کے طور پہ قرآن پاک اچھی طرح سے پیار کر کے مجھے دے دینا۔ چنانچہ یہ تدبیر سمجھ میں آئی، انہوں نے کیا کیا، میری بچی کے لیے اچھا بہترین قرآن پیار کر کے، ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر کوئی بڑھیا اور دنیا کی کوئی چیز ہے، قرآن پاک کا تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، چنانچہ دے دیا۔ اور بچی کے جہیز میں اس کو رکھ دیا گیا کہ دیکھو یہ میری انکل کہہ رہے استاذ کہہ رہے یہ میری بچی کے لیے ہدیہ ہے، اس ہدیے کو صرف میری بچی کھولے گی اور کوئی نہیں کھولیں گے۔ چنانچہ اس کے جہیز میں رکھ دیا گیا۔ آپ گئی بچی حسب معمول، اس کا شوہر آفس کو جاتا تھا تو یہ اپنی نمازیں پڑھ لیتی تھی، اپنے ایمان کو بالکل ظاہر ہونے نہیں تھی۔ شوہر کو کینسر آ گیا، کینسر کا بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہا تھا۔ اب شوہر اب مرتا کیا نہ کرتا، بہت پریشان تھا، یہ بھی اپنی نجی دعاؤں میں اللہ میں سے ہدایت مانگتی تھی کہ میرے شوہر کو ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے۔ بالآخر ایک وقت آیا، اس وقت میں اپنے شوہر سے اس نے کہا کہ میرے سرتاج، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میری ایک شرط ہے، اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو آپ جس اسٹیج میں بھی ہو اس اسٹیج سے باہر آ جائیں گے۔ کہا کیا بات، صحت سے بڑھ کے کیا بات ہے، زندگی مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ میرے سرتاج یہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، یہ آپ کو زندگی مل سکتی ہے۔ اس پیروں تلے زمین کھسک گئی، کیا کہہ رہے ہو تم، محمد گھرانے کی لڑکی اور خود میں بھی ایک برہمن ہوں اور تم اسلام کی بات کر رہی ہو۔ دیکھو میں نے آپ کی زندگی کے بارے میں ایک سودا کیا ہے، اگر آپ زندگی چاہتے ہو اس سودے کے پاس تو آپ اسے قبول کر لو۔ کہا زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اگر میں اچھا ہو گیا تو ضرور اسلام قبول کر لوں۔ جتنی صورتیں وہ بچی پڑھتی تھی اس میں ایک چھوٹی صورت الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس صورت کو بہت پڑھا کرتی تھی۔ اس صورت کے اوپر اسے ایک عجیب قسم کا عقیدہ تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا۔ جب بھی کوئی چیز کھاتی پیتی اس میں پڑھ کے پھونک کے کھاتی، بچی کا یہ ہو گیا تھا۔ اس صورت کے اندر بھی عجیب سبق ہے، وہ صورت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا، جب آئے گی تو اس وقت ختم قرآن کی دعا ہو جائے گی، اللہ کرے توفیق ملے کبھی بتاؤں آپ کو۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو پانی دیا، سورہ الم نشرح کو پڑھا، پھونک کے دے دیا۔ اب وہ پانی پینا تھا ایک معجزاتی طور پہ، جسے انگلش میں میراکل کہتے ہیں، اچانک میراکل ہونے لگا۔ 4 اسٹیج کا یہ کینسر کا مریض ہے، اچانک وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آنے لگا۔ اب چونکہ پہلے وعدہ تھا کہ زندگی مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن پاک تعویذ کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں تمام تر شفا ہے، یہ طے قرآن پاک میں شفا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن پاک میں ہم نے شفا کو نازل کیا ہے، عین شفا ہے۔ کوئی مریض ہے، آپ اسے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اللہ میں ہم ضرور سے شفا دے گا۔ اب میں ایک مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ العزیز عشاء پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر فجر بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ میاں سے ارادہ یہ کرو کہ یا اللہ اب ہماری زندگی کو ایسی ہی بنا دے کہ 5 وقتہ نماز پڑھے بغیر ہم کو چین نہ آئے، کریں گے ایسا؟ ابھی سے ارادہ کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی کا رمضان اچھا گزرتا ہے اللہ نے اس کے صدقے میں باقی والی زندگی رمضان جیسی بنا دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ عبادت میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لا علاج بیماری کے علاج کے طور پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس ہندوستان کے بہت عظیم محدث ہیں۔ سب سے پہلے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کو مدینے میں پڑھ کے یہی لائے تھے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں یہ کتابیں رائج نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا ہے جس آدمی کو کوئی لا علاج بیماری، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اب تمہارا علاج نہیں ہوگا، وہ آدمی کیا کرے؟ فجر کی سنتیں پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے فوری بعد تم یہاں آؤ، مسجد میں آؤ یا اپنے گھر میں رہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے، کبھی فجر کا وقت ہونے کے کئی دیر کے بعد اذان دیتے ہیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے تو اس وقت سنت گھر میں پڑھ لو۔ اس کے بعد مجلس میں بیٹھ کے 40 پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت پڑھنا ہے،
شروع کا میں طریقہ بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسے 40 پر ایک مرتبہ 40 دن پڑھنا ہے. دیکھو اگر کوئی عامل کے پاس ہم جاتے ہیں، عامل کا موضوع بڑا حساس موضوع ہے. میں اللہ چاہے تو کل جب آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت بتاؤں گا اس کے تحت ان چیزوں کو بھی بتاؤں گا کہ عامل کیا کرتوت کرتے ہیں، ہم کیسے دھوکے میں آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. عامل حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو رات 12 بجے اٹھ کر جب راستے میں کوئی بھی نہ ہو یہ نیمبو لے کے جا کے بیچ رستے میں رکھ دینا، تو رات 12 تک انتظار کرتا ہے، جاتا ہے کوئی بیٹھے ہیں تو پھر واپس آ جاتا ہے. جب تک وہ پورے نہیں چلے جاتے 2 بج جاتے ہیں، 2 بجے جا کے نیمبو رکھ کے آ جاتا ہے. عامل کی سن کے ہم یہ لوگ اتنا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھا ہے، یہ کیوں نہ کریں؟ اپنے گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، جو ہی آپ نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں تو فوری طور پہ آپ کام کریں. 40 پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کے اندازے سے کتنے منٹ لگیں گے؟ بتاؤ، تم بتاؤ، وہ بولنا پڑے گا آپ کو کیسا لگتا ہے کتنے منٹ لگیں گے؟ بولو آپ اپنے اعتبار سے کتنے منٹ لگیں گے؟ 15 کتنے؟ 15 اور کوئی 20 منٹ لگیں گے. دیکھیے 10 منٹ لگیں گے. ابتدا میں 15 منٹ لگیں گے آپ کو، لیکن جب آپ پڑھتے رہیں گے زبان پر چڑھ جائے گی سورت، اس وقت 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے فاسٹ پڑھ کے سورت کو ختم بھی نہیں کرنا ہے. فاسٹ پڑھنے کا ایک لطیفہ آیا ہے، میں آپ کو سناؤں ایک لطیفہ. ایک صاحب آئے حضرت کے پاس، کہا حضرت گھر کے پاس شیطان ہے. اچھا شیطان ہے تو ایسا کرو میاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اچھا حضرت یہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جائے گا؟ کیوں نہیں بھاگے گا؟ اب یہ جو ہے یاد کر لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ذرا فاسٹ ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ علی عظیم گر گیا، یہاں سے گر گیا. اب لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو گیا. اب بالکل گھر قریب آ گیا، گھر بالکل، اب لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 ایسا ہو گیا تھا. گھر جو ہی قریب آیا وہاں جو ہے جہاں اسے ڈر تھا وہاں ایک لال کپڑا اڑ کے آنے لگا. لال کپڑا اڑ کے آ رہا. ابھی جو لا حول ولا قوت الا باللہ تھا وہ سب ختم ہو کے لال ہوا. تو 5 نہیں پڑھنی چاہیے، 5 پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا